دا ذکر بھی کرتے ہیں، رسول دا ذکر بھی کرنے ہیں، ساڑھے ایمان اور عقیدے دا جز ہے، حصہ ہے۔ اور اسی سنی لوگ آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک بھی اپنے ایمان دا لازمی جز سمجھتے ہیں، اور آل بیت نبی دے ذکر دے نال نال اصحاب رسول دا تذکرہ کرنا بھی ساڑھے عقیدے اور ایمان دا لازمی جز ہے۔ تذکار صحابہ کرنا بھی ضروری ہے، جی میں تذکار انبیاء، تذکار رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اولاد آل دا ذکر پاک کرنا ضروری، اسی طرح حضور دے یاران وفاد ذکر پاک کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا او شان والا غلام ہے کہ پنجویں پشت اندر جدا شجرہ نسب حضور دے نال جا کے ملدا ہے۔ پنجویں پشت اندر شجرہ نسب مل گیا، آپ حضور دی پھپھی دے بیٹے نے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد رشتہ داری دے لحاظ نال سب تو زیادہ قریبی تعلق حضور دے نال صحابہ وچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ حضرت علی پاک کا اس طرح زیادہ ہے کہ حضرت علی پاک حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا کے بیٹے ہیں، اس لحاظ سے حضرت علی زیادہ قرب رکھتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سکی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور اس لحاظ سے رشتہ داری کے لحاظ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گہری نسبت ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو عمر ہے، اور ذوالنورین آپ کا لقب ہے، نام نامی اسم گرامی آپ کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ علی پاک عثمان غنی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق مولا علی شیر خدا نے جو ارشاد فرمایا، سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا آپس کے اندر کتنا پیار ہے، آپس کے اندر کتنی مروت ہے، آپس کے اندر کتنی لازوال محبت ہے۔ علی شیر خدا نے فرمایا کہ عثمان غنی دے متعلق کی پوچھتے ہو، یہ او شان والا حضور دا غلام ہے کہ ملائے اعلیٰ دے اندر بھی اسے ذوالنورین پکارا جاتا ہے۔ ملائے اعلیٰ دے اندر بھی ذوالنورین دا لقب ہے۔ ذوالنورین جدا معنی ہے دو نوروں والا، ادھے اور بھی کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، لیکن دو نوروں والا آپ دا لقب کیوں ہے؟ اس وجہ تو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شک بعد دیگرے، اور حضرت علی پاک نے بھی یہ گل فرمایا ہے علی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی پوچھتے ہو، یہ او عثمان ہے کہ ایک تو بعد دوسری بیٹی دا نبی پاک نے نکاح عثمان غنی دے نال فرمایا ہے۔ کیا شان ہے؟ فرمایا ملائے اعلیٰ دے اندر بھی ذوالنورین دے لقب نال پکار جان والا حضور دا غلام عثمان غنی ہے۔ ایک تو بعد دوسری بیٹی دا نکاح جدے حق نکاح دے اندر ہو گیا، وہ بھی عثمان غنی ہے۔ تے فرمایا جنہوں جنت دی کریم آقا نے ضمانت عطا فرمائی ہے، وہ دا نام بھی عثمان غنی ہے۔ ایک گل تے کنفرم ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر شک بعد دیگرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو بیٹیاں، اور دنیا دے اندر یہ مقام اور مرتبہ اور کسی کو عطا نہیں ہویا۔ اگر یہ شان ملی ہے تو حضرت عثمان غنی نو عطا ہوئی ہے کہ نبی پاک دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر تشریف لے آئی ہیں۔ یہ عظمت اور شان
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس غلام نو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ تے گرامی قدر حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی اے عظمت اور شان کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اگر بزبان آل بیت بیان کیتا جائے، آپ کا مقام اور مرتبہ اگر بزبان صحابہ بیان کیتا جائے، آپ کا مقام اور مرتبہ بزبان آل رسول بیان کیتا جائے، تو پھر کیا عظمت اور شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی نکھر کے سامنے آئے گی۔ اونچی کہہ چھوڑو ذرا سبحان اللہ۔ کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، علی پاک دا بڑا بیٹا۔ آپ دیکھو نو پوچھا گیا کہ حضور آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا حلیہ مبارک بیان فرما دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے لخت جگر میں حضرت عثمان غنی دا حلیہ مبارک بیان فرمایا ہے۔ فرمایا عثمان درمیانے کاتے سن، فرمایا اسمر اللہ، اللہ نے خوبصورت سرخ رنگ عطا فرمایا سی، فرمایا اونچی نک خوبصورت رب نے عطا فرمائی ہے اور چوڑے کندھے عطا فرمائے نے۔ حضرت عثمان غنی نو رب تعالیٰ نے گھنی داڑھی عطا فرمائی ہے۔ بڑھاپے دی عمر دے اندر جدوں آپ پہنچے، آپ کدی اپنی داڑھی نو رنگ دیتے نے، کبھی سفید چھوڑ دیتے نے، کدی آپ اپنی داڑھی مبارک دے اوتے کالا خضاب کر دیتے نے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی اے عظمت و شان جنہوں آل بیت نبی نے اپنی زبان دے نال بیان فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی جناب والا میں کرے حیا ہے تیرے اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اس شخص دے کولوں کیوں نہ حیا کرا جنے کولوں اللہ دے فرشتے بھی حیا فرما دے رہے۔ حضرت عثمان غنی اس قدر حیات بکر اور حیات منبع اور مرکز آسمانہ دے فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حیا فرما دے۔ حضور نے فرمایا میں کیوں نہ حیا فرماواں؟ حضور ایک مقام دے تشریف فرمانے، حضور دے غلام آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک تو اپنا تہمت مبارک تھوڑا جہاں ہوتے کیتا ہویا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، حضور نے اپنی حیات بدلی نہیں ہے۔ جناب عمر پاک تشریف لے آئے تھے، حضور نے اپنی حالت تبدیل نہیں فرمایا ہے۔ جدوں دسیا گیا نا کہ عثمان غنی تشریف لے آ رہے ہیں، کیونکہ آقا ایک باغ کے اندر تشریف فرما سکتے، ایک غلام دروازے تے کھڑا کیتا ہوا سی، دستک ہوندی سی کہ غلام جا کے دستک سی حضور ابو بکر آیا ہے۔ حضور فرماتے سن کہ جا کے ابو بکر خوشخبری دیو، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، فرمایا انہوں بھی آن دیو۔ جب عمر پاک آئے تھے میرے آقا نے دسیا گیا کہ عمر پاک تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا جا کے عمر نے خوشخبری دیو، عمر فی الجنہ تے آن دیو۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، میرے آقا نے فرمایا عثمان فی الجنہ، فرمایا عثمان کو بھی آن دیو۔ لیکن آقا کریم نے اپنا تہمت مبارک ٹھیک فرمایا اور پنڈلی مبارک کو ڈھانپ دیتا کہ غلامہ نے عرض کی تھی حضور ابو بکر آئے، حضرت عمر پاک آئے تھے، آپ نے اپنی حیات کو بدلیا نہیں، کہ عثمان غنی آئے تھے آپ نے پنڈلی ڈھانپ دیتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا غلامو میں اس شخص کو کیوں نہ حیا کراں جدے کو رب دے فرشتے بھی حیا فرما دے نے۔ یہ عظمت اور شان میرے آقا نے 10 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دے اندر آپ کو جنتی ہون دی بشارت عطا فرمائی ہے۔ 10 مرتبہ۔ ایک تے مشہور و معروف حدیث ہے عشرہ مبشرہ والی کے 10 صحابہ کرام کو حضور نے دنیا دی زندگی دے اندر جنتی ہون دی بشارت دیتی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی ہون دی ضمانت عطا فرمائی۔ اور پھر جو میرے روما خریدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور نے فرمایا عثمان جنت تیرے نام کی ہے، جنت دی تینوں ضمانت دیتی ہے۔ اور پھر جو مسجد نبی واسطے جگہ خریدن دی باری آئی، پھر بھی میرے نبی
ہے. فرمایا عثمان تو زمین نہیں خریدی, رب کو جنت خریدی ہے. اور پھر میرے روما نے خریدن دی جدو واری آئی تو میرے آقا نے فرمایا کون ہے میرا غلام جڑا یہودی دا کنواں خرید کے مسلمانوں دے نام تے وقف کرے, ایدے بدلے دے اندر جنت دی ضمانت دے آگا. حضرت عثمان غنی پھر آگے بڑھے, آپ نے کنواں خرید کے وقف کیتا. میرے آقا نے فرمایا عثمان تیرے واسطے جنت دی ضمانت ہے. ہر جیش حسرت غزوہ تبوک دے موقع ہوتے میرے نبی نے جدوں اعلان فرمایا کہ اسلام نو مالی مدد دی ضرورت ہے, لشکر اسلام نو مالی امداد دی ضرورت ہے, حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹاں دی قطار بوائے ساز و سامان دے جیسے عشرت واسطے قربان کی دی ہے. میرے کریم نبی نے جنت دی ضمانت عطا فرمائی ہے. یہ وہ غلام ہے جنہوں زندگی دے اندر کئی بار کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی ہون دی بشارت نصیب فرمائی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ رضی اللہ تعالی عنہ کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار عظمت و شان تے حضور دے جس غلام دی شان بھی بیان کرو تے حدیث پڑھو انج لگدا ہے کہ ایدی شان سب تو زیادہ ہے. حالانکہ مقام و مرتبے سب دے نرالے نے, صحابہ وچوں ابو بکر صدیق دی شان سب تو اعلیٰ ہے, لیکن حضور دے جڑے غلام دا بھی مقام اور مرتبہ پڑھو اور دی شان نو ویکھو لگدا انج ہے کہ سب تو اعلیٰ تے عرفہ شان اس غلام دی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان کیا انوکھی ہے. سیدہ عائشہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرمانیے نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال مبارک دے دن دے تو قریب سن تے حضور کافی دن علالت دے اندر مبتلا رہے, بیماری دے اندر بخار دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا رہے. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میرے غلاموں صحابہ کرام کو بلایا جائے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو بلائیں, حضور خاموش رہے. پھر کہا گیا حضور عمر پاک کو بلائیں, حضور خاموش رہے. پھر عرض کیا گیا کہ حضور عثمان غنی کو بلائیں, حضور نے فرمایا ہاں ہاں اسے بلا کر لے آؤ. آخری ایام ہے, جا کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا سب صحابہ دے نال پیار ہے. میرے آقا نے آخری ایام دے اندر مختلف صحابہ دے نال گلاں فرمائیاں نے. آقا کریم نے سرگوشیاں بھی فرمائیاں نے. اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نال بھی میرے آقا نے سرگوشی فرمائی ہے. لیکن میرے نبی نے عثمان غنی نو بھی اپنے کول بلایا. فرمایا کہ عثمان جب تشریف لے آئے میرے نبی نے اپنی مائیں جانب بٹھا دیتا ہے اور میرے نبی نے باقی لوگوں نے فرمایا تسی تھوڑے جہاں دور ہو جاؤ. عثمان غنی نو قریب کر لے آئے. میرے آقا نے بڑی لمبی سرگوشی فرمائی ہے. حضور سرگوشی فرما رہے ہیں, عثمان غنی دے نال میرے آقا گلاں کر رہے ہیں تے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سنتے جا رہے ہیں تے چہرے دی رنگت تبدیل ہوتی جا رہی ہے. میرے آقا نے سرگوشی کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے آقا نے راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں نے. جدوں میرے آقا دا اے غلام اپنی شہادت دے وقت اپنے گھر دے اندر معصور ہو گئے, قید ہو گئے, صحابہ کرام تشریف لے آئے. آگے عرض کرنے کے اے خلیفہ نبی, اے امیر المومنین, اگر اجازت دے تے باغیاں دے نال جنگ کریے, اگر اجازت دے تے انہاں باغیاں نوں دور ہٹا دئیے, اگر اجازت دے تے انہاں دشمناں دا مقابلہ کریے. کئی جید جلیل القدر صحابہ کرام تشریف لے آئے. انہاں دے اندر حضرت مولانا علی شیر خدا بھی موجود نے اور بھی بڑے بڑے عظیم جلیل القدر صحابہ حضرت عثمان غنی دے کول تشریف لے آئے نے. آپ اپنے گھر دے اندر قید نے تے صحابہ اجازت منگنے نے, اے عثمان اگر اجازت دے تے انہاں دا مقابلہ کریے, انہاں نوں جناب والا ختم کر دئیے, دور ہٹا دئیے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا نا نا, انہاں دا مقابلہ نہیں کرنا, شہر نبی دی حرمت نو کمال نہیں کرنا ہے, شہر نبی نے اندر خون نہیں بہانا ہے, شہر نبی دی حرمت دے اوتے حرف نہیں آن دینا ہے. فرمایا میرے نبی نے وقت وصال میرے نال سرگوشی فرمائی سی. میرے آقا نے
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری انہاں دے نال جنگ نہیں کرنی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری جان دی وجہ تو شہر رسول دے اندر یا شہر رسول دیاں گلیاں خون دے نال آلودہ ہو جان، میں حرمت مدینہ دے ہوتے حرف نہیں آن دیاں گا، عثمان دی جان چلی جائے گی، جان قربان کر دیاں گا، لیکن شہر رسول دی حرمت دے حرف نہیں آن دیاں گا، کیونکہ میرے نبی نے وقت وصال میرے نام جڑی سرگوشی کی تھی جڑیاں راز دیاں گلاں کیتیاں سن او دے اندر میرے نبی نے فرمایا سی عثمان دنیا دے اندر تیرے نال ایک چاہے گا جدوں ایسے حالات پیدا ہو جان تے تو صبر کرنا ہے، میرے نبی دے غلام نے صبر کیتا ہے، لیکن اپنی جان دی خاطر اپنی خلافت دی خاطر شہر رسول دی حرمت دے اوتے آنچ نہیں آن دیتی ہے۔ میرے آقا نے اس قدر لمبی سرگوشی فرمائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان آپ گھر دے اندر معصور نے قید ہو گئے، وہ گلا کرتے کہ جدوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا دے اندر تشریف لے گئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود سن، لیکن امام علی مقام اپنے خانوادے نو لے کے میدان کرب و بلا دے اندر تشریف لے گئے، صحابہ کچھ مکے دے اندر کچھ مدینے دے اندر بڑے عظیم صحابہ موجود سن، اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں کیوں نہ گئے؟ گرامی قدر حضرات جدوں مدینے دے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہم زلف علی ناصر الدین منبع جود و سخا منبع عفت و حیا عثمان غنی چوتھا مسلمان ہے دنیا دے اوتے، سب تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ اسلام قبول کیتا، چوتھے نمبر دے اوتے حضرت ابوبکر صدیق نے عثمان غنی نو قائل کیتا تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ ابوبکر صدیق دی نیکیاں سب صحابہ تو کیوں زیادہ نے؟ کیوں نہ نیکیاں اس عظیم غلام دیاں زیادہ ہوں جدی ایک نیکی دا نام عثمان غنی ہے؟ کیوں نہ ابوبکر صدیق دیاں نیکیاں زیادہ ہوں جدی ایک نیکی دا نام عمر فاروق ہے؟ کیوں نہ ابوبکر صدیق دیاں نیکیاں زیادہ ہوں جدی ایک نیکی دا نام عبداللہ بن مسعود ہے؟ کیوں نہ ابوبکر صدیق دیاں نیکیاں زیادہ ہوں جدی ایک نیکی دا نام حضرت بلال حبشی ہے؟ نیکیاں دے میدان دے اندر ابوبکر سب تو اگے ہے، لیکن یاد رکھو جڑا اعتراض صحابہ تے ہے کہ صحابہ کربلا نہ گئے، کئی صحابہ کربلا تشریف بھی لے گئے، شہید بھی ہوئے، سیرت دیاں کتاباں گواہ نے، تاریخ دیاں کتاباں گواہ نے، لیکن بڑا سادہ جہا جواب ہے کہ ادھے اندر راز کی ہے، حکمت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی اتنے عظیم غلام حضور دے داماد، میرے آقا دا غلام جدو قیامت دے میدان حشر دے اندر اٹھے گا، حضرت عثمان غنی دے دائیں بائیں حضور کی دو بیٹیاں ہوں گئی، اس شان سے حشر کے میدان میں آئے گا، ایک بیٹی دائیں طرف اور ایک بیٹی بائیں طرف ہوگی، حضرت عثمان کی باقی بیویاں پیچھے ہوں گی، شارک سے تازہ خون نکل رہا ہوگا، نور کے دو حلے پہنا دیے جائیں گے عثمان غنی کو، اور فرمایا کہ پل صراط پر امت مصطفیٰ عثمان غنی کے ان دو نور والے حلوں کی روشنی میں امت پل صراط پار کرے گی۔ اس شان سے آئیں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں قید ہو گئے، اپنے گھر کے اندر معصور ہیں، مدینہ کے مرکز سی صحابہ دا مرکز اسلام ہے، صحابہ آئے، 13 صحابہ مل کے آئے، انہوں میں حضرت علی پاک بھی ایسا، حضرت عثمان غنی دی حفاظت واسطے حضرت علی پاک دے دونوں شہزادے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی دروازے ہوتے موجود نہیں، شلیل القدر صحابہ آئے کہ عثمان اجازت دیو انہاں باغیاں کو کچل دئیے، علی جنہیں خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیتا ہے، جنہیں مرحب دے 2 ٹکڑے کر دیتے، شیر خدا اگر میدان آ جاندے تے داماد رسول دی اجازت مل جاندی، کی خیال ہے؟
باغیاں نے علی دے کے ٹھہر جانا سی. حضرت عثمان غنی کو اجازت مانگی گئی کہ اے حضور دے غلام اجازت دے تاکہ انہاں باغیاں کو آپ تو دور کریے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جڑے حضور نے میرے نال طویل سرگوشی فرمائی سی انہاں رازاں وچوں ایک راز ہے، لہذا حرمت شہر مدینہ نو پامال نہیں کرنا، انہاں باغیاں دے خون نال مدینہ دیاں گلیاں نو آلودہ نہیں کرنا ہے. حضور دے غلام نے اپنی جان قربان کرنا پسند کیتا ہے لیکن شہر رسول دے اندر خون نہیں بہایا ہے. یہ راسی حضرت عثمان غنی دے درمیان تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے درمیان تے امام حسین نواسہ رسول ہے آپ کربلا دے اندر تشریف لے گئے تے اپنے خاندان نو اپنی اکھاں دے سامنے قربان ہونا ویکھیا، اپنے اکھاں نال قربان کرایا جویں عثمان غنی تے حضور دے درمیان مدینے وچ راز سی. حضرت امام حسین تے میرے کریم آقا دے درمیان میدان کرب و بلا دے اندر بھی راز سی کہ امام حسین اکیلے خود اپنے خاندان نو لے کے کربلا تشریف لے گئے. یہ راز سی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال جا کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. ہمیشہ سی فضائل بیان کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اور آپ دی عظیم شہادت لوگ اس تو اکثر لا علم ہونے کے آپ دی شہادت کیسے ہوئی. آپ نو اپنی زندگی دے اندر حضور نے فرمایا عثمان اللہ پاک تینوں خلت عطا فرمائے گا، جب تک تیری جان دے اندر جان ہوئے گی تو انہوں اتارنا نہیں ہے. وہ خلت وہ لباس خلافت دا منصب سی، منصب خلافت رب نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا. جدوں آپ کے دور فتنہ نے منہ کھولیا بارہا مرتبہ عثمان غنی نے فرمایا گیا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیلیو میرے کریم آقا نے مجھے یہ فرمایا تھا زندگی میں عثمان اللہ تجھے خلت کا تاج عطا فرمائے گا جب تک تمہاری سانس موجود ہو اس خلت کو اس تاج کو تم نے اتارنا نہیں ہے. فرمایا آخری سانس تک عثمان خلافت کے منصب پر فائز رہے گا. کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد عثمان غنی کی زندگی میں فرما دیا تھا اور شہید ہونے کی بشارت بھی حضور نے اپنی زندگی میں حضرت عثمان غنی کو عطا فرما دی تھی. جا کے کہیں سبحان اللہ. تیرے اور میرے نجبال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جناب احد پہاڑ دے ہوتے تشریف فرمانے میرے آقا دے غلام بھی نال میں، حضرت ابوبکر صدیق بھی حضور دے نال میں، حضرت عمر پاک بھی نال میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور دے نال میں. احد پہاڑ دے اندر اچانک جنبش آ گئی، اچانک احد پہاڑ تھر تھراہٹ دے اندر آ گیا، احد پہاڑ دے اندر اچانک حرکت آ گئی، زلزلہ آ گیا اور میرے اور تیرے نجبان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کا مخاطب ہو کے فرمایا اے احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، حرکت نہ کر، تینوں پتہ نہیں ہے کہ علیکہ نبی و صدیق و شہیدان. فرمایا اے احد پہاڑ تینوں پتہ نہیں ہے تیری پشت ہوتے ایک نبی چلنے آئے، ایک صدیق چلنے آئے و شہیدان. تینوں پتہ ہونا چاہیے تیری پشت ہوتے دو شہید چل رہے ہیں. حضور دے غلام والے شہید ہوئے تھے نہیں، میرے آقا نے تے پہلے ہی خبریں عطا فرمائی ہیں اور علم غیب کڑی شاید نہ آئے. لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی اپنی پشت کے پیچھے نہیں جانتا ہے. ایسے عقیدے، ایسے گندے عقیدے، غلاظت کا ڈھیر عقیدے ہم ان عقیدوں سے بیزار ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رب کا علم ذاتی ہے، نبی کو جو دیا ہے وہ رب کی عطا سے ہے، رب کی عطا سے ہے، رب نے عطا فرمایا ہے. تو حضور چل رہے ہیں احد پہاڑ کی پشت پر اور فرما رہے ہیں کہ علیکہ نبی و صدیق و شہیدان. فرمایا اور تیرے اتنے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید نے.
میرے آقا دی نگاہ نبوت دیکھ رہی سی ابو بکر شہادت دی موت نہیں مرے گا، ابو بکر نو اللہ تبھی موت عطا فرمائے گا۔ اس وجہ تو حضور نے فرمایا تیرے تے ایک صدیق ہے، تے فرمایا وہ شہیدان دو شہید چل رہے ہیں۔ میرے آقا نگاہ نبوت نال دیکھ رہے سن عمر پاک بھی جام شہادت نوش فرمان گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش فرمان گے۔ حضور زندگی دے اندر پہلے ہی شہید ہون دیاں بشارتاں، شہید ہون دی خبراں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی عطا فرما گئے سن۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق 10 ذی الحج کو لے کے 18 ذی الحج تک دیاں تاریخاں مشہور میں کہ آپ نے مدینہ طیبہ دے اندر اپنے گھر دے اندر جام شہادت نوش فرمایا ہے، اور باقیاں نے جناب والا دشمناں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے گھر دا معاشرہ کیتا ہے، اور گھر دے اندر حضرت عثمان غنی قید ہو گئے نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مظلوم کربلا نے، آپ دا پورا خانوادہ مظلوم کربلا ہے، لیکن عثمان تیری عظمت تو قربان جائیے، عثمان مظلوم مدینہ ہے، کربلا والے تے 7ویں تو لے کے 10ویں تک پانی بند کر دیتا یزیدی فوج نے، لیکن عثمان تیری مظلومیت تو صدقے جائیے، عثمان تیری مظلومیت تے قربان جائیے، جنہیں ہوتے 40 دن تک باقیاں نے پانی دے دروازے بند کر دیتے نے، آپ اپنے گھر دی چھت دے ہوتے آئے تے لوگوں نے نل خطاب کیتا ہے، آپ نے حجت پوری کیتی ہے، جنہیں کربلا دے میدان دے اندر یزیدی فوج دے سامنے جا کے امام حسین نے خطاب کیتا، حجت سامنے کیتی، حجت پوری کیتی ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے سامنے آ کے خطاب کیتا ہے، فرمایا لوگوں میری عظمت نو پہچانو، میں او عثمان ہوں جنہیں حق نکاح دے اندر نبی دیاں 2 بیٹیاں آئیاں نے، میں او عثمان ہوں جنہیں میرے روما خرید کے مسلمانہ واسطے وقت کیتا ہے، آج وہی میرے روما دا پانی میرے واسطے بند کر دیتا گیا ہے، فرمایا میں او عثمان ہوں جدو مسجد نبی لوگاں واسطے تنگ ہو گئی سی، میں جگہ خرید کے انہوں وسعت عطا فرمائی ہے، میرے نبی نے منوں جنتی ہون دی خوشخبری عطا فرمائی ہے، فرمایا لوگوں میرے حق نو پہچانو، میں او عثمان جڑا جیش اسرت دے ویلے جدو اسلام نو مالی مدد دی ضرورت سی، میں 1000 اونٹاں دی قطار اسلام واسطے وقت کر دیتی ہے، میں درم دنانیر تے اشرفیاں جیش اسرت واسطے لشکر اسلام واسطے وقف کر دیتیاں نے، تے میرے آقا نے مینوں جنتیاں بشارتاں عطا فرمائیاں نے، لیکن باقیاں دے اوپر کوئی اثر نہیں ہویا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر دے اندر معصور نے، وہ مسجد نبی جنوں آپ نے جگہ خرید کے وسعت دیتی ہے، اس مسجد دے اندر حضرت عثمان غنی کو نماز پڑھن دی اجازت نہیں ہے، آپ کو گھر دے اندر بند کر دیتا گیا ہے، اس کنویں تو پانی پین دی اجازت نہیں ہے، جنوں خرید کے آپ نے مسلمانوں واسطے وقف کر چھوڑیا سی، آپ اپنے گھر دے اندر بند ہو گئے نے، لیکن حضور دے غلام دی شان ہوئے کو میرے آقا دے غلام نے قرآن منگوایا، تے قرآن مجید دی تلاوت سورہ فاتحہ تو سورہ بقرہ تو کرنی شروع کی ہے، حالانکہ آپ قرآن دے حافظ سن، آپ قرآن پاک زبانی بھی پڑھ سکتے سن، لیکن میرے آقا دے غلام نے قرآن پاک کا نسخہ منگوا کے اپنے اگے کھول کے قرآن دی تلاوت کرنی شروع کی ہے، کیوں جتنے بندہ نیک عمل کرتا ہے قیامت والے دن او جگہ بندے دے حق دے اندر گائی دے گی، مسجد دے اندر جتنے جتنے انسان سجدہ کرتا ہے وہ تھا قیامت والے دن رب دے حضور گواہی دے گی، دنیا دے ہوتے جس مقام دے ہوتے بندہ مومن نیک عمل کرتا ہے، زمین دا وہ ٹکڑا قیامت والے دن اللہ دے حضور گواہی دے گا، جب متقی تے پرہیزگار انسان دنیا تو چلا جاتا ہے تے زمین دا وہ ٹکڑا جتنے وہ عبادت کرتا ہے، جتنے وہ نیکیاں کرتا ہے، جتنے اللہ نو سجدے کرتا ہے، وہ زمین دا ٹکڑا بھی روندا ہے، آسمان دے دروازے بھی روندے، کیوں وجہ کی ہے؟ اس ٹکڑی دے اوتے متقی اور پرہیزگار بندہ نیکیاں پیا کرتا ہے، تے جس دروازے جو نیک عمل پہ گزر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونے، وہ ٹکڑا بھی وہ تھا بھی اس نیک بندے
ہدیہ ازاری کر دی ہے. عثمان تیری عظمت تو شان تو قربان جائیے کہ گھر دے اندر معصور ہو کے مظلوم مدینہ ہو کے قرآن مجید کھول کے آپ قرآن دی بھی تلاوت کر دینے اور گھر دے اندر پہ نمازہ پڑھ دینے. آپ دی عظمت اور شان جناب والا رب نے کس قدر بڑھا دیتی ہے. لیکن باقیہ نے گھر دا معاشرہ کیتا ہے. باقی بار بار کہتے رہے کہ عثمان تسی خلافت تو دستبردار ہو جاؤ. حضرت عثمان غنی نے فرمایا لوگوں جتنی دیر تکر میری جان دے اندر جان ہے میں خلافت تو دستبردار نہیں ہونا, کیونکہ میرے نبی نے زندگی دے اندر میں نے فرمایا سی عثمان اللہ تینوں شان عطا فرمائے گا, تم اپنی زندگی کی کر اس شان کو چھوڑنا نہیں ہے, لباس اتارنا نہیں ہے. لہذا اجرات خلافت دا تاج رب نے میں نے عطا فرمایا ہے, میں اس تاج کو خود نہیں اتارنا ہے, میں خود نہیں انہوں چھڑنا ہے. حضرت عثمان غنی اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے کہ قرآن کے کھلیا ہے سورہ بقرہ دی تلاوت فرما رہے ہیں. ایک باقی پیچھے دیوار پھلان کے اندر آگے ہمیں آپ دا گلا دبان دی کوشش کی ہے. نبی دا غلام بول اٹھیا فرمایا بینی و بینکا کتاب اللہ, اور شرم کر تیرے اور میرے درمیان اللہ دی کتاب قرآن موجود ہے. وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا, پھر ایک اور باغی دیوار پھلان کے نبی دے غلام دا گلا دبان دی کوشش کی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی یہی جملہ فرمایا کہ بینا بینی و بینا کا کتاب اللہ, فرمایا میں حیا کر تیرے اور میرے درمیان اللہ دی کتاب موجود ہے. قیامت والے دن فیصلہ ہوئے گا, ایک کتاب گواہی دے گی. وہ بھی گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا. پھر ایک ظالم شخص آیا, انہیں آپ دے اوتے حملہ کر دیتا, ایک نے لوہے دی کوئی چیز اٹھا کے آپ دے سر دے اندر ماری. آپ دے نبی والا بے ہوش ہو گئے, زمین دے اوتے گر گئے, آپ کو شہید کر دیتا گیا. آپ دے خون دے قطرات, آپ چونکہ قرآن کی تلاوت کر رہے سن کہ قرآن مجید دے صفحات دے ہوتے آپ دے خون دے قطرات گر گئے. کہ اج بھی وہ نسخہ جناب والا عجائب گھر دے اندر موجود ہے, کہ وہ آیت اج بھی موجود ہے جدے ہوتے آپ دے خون دے قطرات لگے ہوئے نے. لکھیا سیرت نگارہ نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ دے خون دے قطرات موجود نے, آپ دا خون نکلیا, خون دے فارے قرآن مجید دے اوراق رنگین ہو گئے. لہذا ایک گل بالکل دنیا دی تاریخ دے اندر جناب والا موجود ہے کہ جس مقام تے بندہ نے کی کرتا ہے قیامت والے دن گواہی ہوگی. مسجدہ گواہی دین گیا. امام حسین دی شہادت کربلا دے میدان دے اندر, میدان کربلا والیاں دی گواہی دے گا. بدر دے اندر 14 غلام میرے نبی دے شہید ہوئے, بدر دا میدان گواہی دے گا. احد دے میدان دے اندر 70 غلام میرے نبی دے شہید ہوئے, احد دا میدان گواہی دے گا. لیکن عثمان تیری عظمت تو قربان, تیری شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن عطا فرمائے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور شان ہے. حضرت عمر پاک دی شہادت مسجد کے اندر ہے, آپ دی گواہی اللہ کا گھر دے گا. علی شیر خدا دی شہادت پاک مسجد کے اندر ہے, آپ دی شہادت کی گواہی بھی اللہ کا گھر مسجد دے گا.